اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے لین دین کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے کہ قرض کا لین دین ایک مقررہ مدت تک کے لیے کرو، تجارتی لین دین بھی جو تم کرو اس کی بھی مدت مقرر کر لو اور اس کی کتابت کر لو، اس کو تحریر میں لے آؤ۔ اگر تم سفر میں ہو ولم تجدوا کاتبا اور کاتب نہیں پاتے، فرہان مقبوضہ تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ قرض لینے والا کوئی چیز اپنی رہن کر دے، رہن رکھ دے، قرض دینے والے پر، قرض دینے والے کو اپنی چیز رہن دے دے کہ میں جب قرض واپس کروں گا تو یہ رہن چیز جو ہے آپ سے واپس لے لوں گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اور اس سے کوئی چیز رہن نہیں لیتا تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ شہادت کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو شخص شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلودہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو سفر کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے گھر میں موجود ہے اور کوئی چیز جو ہے قرض لینا چاہتا ہے اپنے بھائی سے تو وہ حضر کے اندر بھی اپنی کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن میں سفر کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت سفر کے حالات میں یہ معاملات زیادہ پیدا ہوتے تھے۔ اب حضر کے معاملات میں بھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر اپنے بھائی سے قرض لے سکتا ہے، اور جب قرض ادائیگی کا وقت آئے تو فوراً اس قرض کو ادا کر دے۔ اگر بھائی تم سے اپنی کوئی چیز رہن نہیں لیتا، تم پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، اس کا قرض اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کے آرڈرز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔